قبر کو کھولنا یہ قطعاً اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قبر کا عذاب بھی تو برحق ہے، بندے کے اوپر جو ہے وہ عذاب کی کیفیات ہوں۔ السلام علیکم ویورز، وائس آف لاہور کے ساتھ میں ہوں میاں عثمان۔ چونگ میں ایک قبرستان میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ جہاں قبر کے اندر سے آواز آتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اندر سے آواز آتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اندر سے وائبریشن ہوتی ہے۔ پورا گاؤں ایک طرف ہے اور پولیس ایک طرف ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ قبر کشائی کی جائے، لیکن قبر کشائی ابھی تک نہیں۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے اندر بڑا خوف ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما مفتی محمد عاشق صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کن وجوہات پر قبر کشائی کی جاتی ہے، کیا قبر کشائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، ایک چونگ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی۔ ادھر کچھ دنوں 2 یا 3 دنوں کے بعد ایک بندہ دعا مانگنے گیا۔ جب وہ دعا مانگنے گیا تو اس کے ساتھ والی قبر پہ اندر سے وائبریشن ہوتی تھی۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو بتایا کہ اس قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ وہاں سے بہت سارے لوگ آئے جو قبر کے اوپر یوں ہاتھ مارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اندر سے وائبریشن ہوتی ہے اور اس قبر کشائی کی جائے۔ آپ مجھے اس پہ بتائیں، کیا یہ قبر کشائی ہونی چاہیے تھی اور کبھی قبر کشائی ہوئی ہے ان باتوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت تو برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عالم برزخ کے بعد اس زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں جو صورت حال میں آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا وہاں صورت حال ہے، تو ایسی صورت میں شرعی لحاظ سے محض کسی قبر سے آواز آنے کی وجہ سے یا وائبریشن ہونے کی وجہ سے قبر کشائی کرنا، اس کو نبش قبر کہا جاتا ہے، قبر کو کھولنا، یہ قطعاً اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر قبر خود بخود ڈیمیج ہو جاتی ہے یا کوئی سیلاب کی زد میں آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، یا کسی متقی پرہیزگار انسان کسی مومن کے خواب کے اندر آ کر بار بار کہا جاتا ہے کہ صاحب قبر کسی تکلیف کے اندر ہے، وہاں جو ہے وہ پانی، سیلاب کا پانی آ رہا ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے قبر ڈیمیج ہو چکی ہے، ان حالات کے اندر اضطراری کیفیات کے اندر قبر کو کشادہ کر کے میت کو جس کیفیت میں بھی ہو اسے انتقال قبر کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک جگہ سے اسے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو صورت حال بیان کی جا رہی ہے یہ برزخی معاملات ہیں، اور برزخی معاملات میں کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ محض اپنے ایک سنی سنائی بات پر یا اس طرح کی کیفیات، چونکہ قبر کا عذاب بھی تو برحق ہے اور قرآن و احادیث سے اس کا ثبوت ہے، تو ممکن ہے ایسی صورت حال ہو کہ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ عذاب کی کیفیات ہوں اور وہ اس سے چلا رہا ہو، یا جو ہے وہ اپنے عذاب کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہا ہو۔ تو اس طرح محض وائبریشن کی وجہ سے یا قبر کے اندر سے آواز آنے کی وجہ سے نبش قبر جائز ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے جو ہے وہ معاملات میں اور ان کے فتاوی جات کے اندر اور کتب کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی بھی مثال نہیں ملتی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ محض قبر کے اندر حرکت پیدا ہونے کی وجہ سے قبر کو کھول دیا گیا ہو، ایسا قطعاً اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن قاری صاحب، وہاں کے لوگوں میں بڑا خوف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آواز تھڑ تھڑاہٹ ہو رہی ہے، جب ہم لوگ گواہی دے رہے ہیں، تو اس کے باوجود کیوں نہیں قبر کو کھولا جا رہا؟ دیکھیں، لوگوں کے کہنے پر تو شریعت اسلامیہ کے احکام نہیں بدلتے، شریعت کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ اگر لوگوں کے اندر یہ کیفیات پائی جا رہی ہیں اور ایک اضطرابی کیفیات ہیں اور لوگ پریشان ہیں اور محلے کے اندر، علاقے کے اندر جو ہے وہ بے چینی ہے، ایسی صورتحال میں موجودہ انتظامیہ اس پہ ایکشن لے، اور موجودہ انتظامیہ اپنی کسٹڈی کے اندر
جو ہے وہ مخصوص طریقے کے ساتھ، جس میں اگر اس کی قبر کو کھولا جاتا ہے تو جو بھی صورت حال ہوتی ہے اسے مخفی رکھا جائے، پردے میں رکھا جائے، تو انتظامیہ اپنے طور پر ایک خاص چند گنتی کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کی اس اضطرابی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اور پریشان کن حالات سے نکالنے کے لیے وہ اس طرح کا اقدام کریں۔ لیکن شرعی لحاظ سے جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ محض وائبریشن ہو رہی ہے، ایک بندے کی موت کی تصدیق ہونے کے بعد جب اسے غسل دیا گیا، اسے کفن دیا گیا، پھر اسے جو ہے وہ اس کو رکھا گیا اور پھر جنازے تک اس کو مؤخر کیا گیا، پھر اس کو تدفین کے سارے مراحل ہو گئے، تو اب محض ایک وہمی باتوں کی وجہ سے قبر کشائی کرنا یہ درست نہیں ہے، شرعی لحاظ سے تو درست نہیں ہے۔ البتہ وہاں کی اس کنڈیشن کو ختم کرنے کے لیے اور اس پریشان کن حالات سے وہاں کے موجودہ لوگوں کو نکالنے کے لیے انتظامیہ اگر کوئی اپنے خاص طبقے کے اندر مخصوص افراد کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کے اندر ایکشن کرے اور اگر وہ ان کی اضطرابی کیفیت ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن شرعی لحاظ سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک کے بارے میں بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ نور الدین زنگی کے دور میں جب کچھ جو ہے وہ گستاخانہ نے رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس تک ایک سرنگ بنا کر جو ہے وہ حضور کے مزار اقدس تک پہنچ چکے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نور الدین زنگی کے خواب کے اندر آ کر آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو میرے مزار تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس دور کے اندر بھی ایسا نہیں کیا گیا کہ آپ کے مزار اقدس کو کھولا گیا ہو یا قبر کشائی کی گئی ہو، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ پھر نور الدین زنگی کے دور کے اندر ہی سیسا پلائی کی جو ہے وہ چاروں اطراف سے دیوار کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، جہاں عذر معقول پیش کیے جاتے ہیں کہ یہاں ایک عذر ہے کہ عذر کی وجہ سے قبر کو کھولا جائے، مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا سوال جواب کو، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ حالت حمل میں کہ اس کے حمل کے ایام جو ہے وہ دن مکمل ہو چکے تھے، آخری وقت تھا، تو اس کنڈیشن میں اگر وہ مر گئی تو اسے قبر کے اندر دفنا دیا گیا، تو کسی مرد صالح کی خواب کے اندر اس نے آ کر کہا کہ جی میں نے بچے کی ولادت ہو چکی ہے، بچے کو جنم دیا ہے، تو لہٰذا قبر کو کھولا جائے یا نہ؟ تو اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ہے، ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ محض ایک شخص کہ جب تک کہ روشن دلائل نہ آ جائیں اس وقت تک قبر کشائی کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر امانتاً بعض لوگ سفر کے دوران جاتے جاتے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کو وہیں پہ راستے کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا، تو وہ امانتاً اس کو دفن کیا جاتا اور اس خیال سے کہ بعد میں اس کو نکال کر اس کے اصل ٹھکانے پر جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مثلاً کوئی مشرق میں اس کو تدفین کر دے اور بعد میں وہاں سے مغرب کی طرف لانا چاہے یا شمال سے جنوب کی طرف لانا چاہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ حرام ہے، ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ یہاں جب کہ ایک شرعی عذر موجود ہے تو وہاں اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جائز نہیں ہے، تو چہ جائے کہ لوگوں کے کہنے پر یا محض ایک وہمی باتوں کے اوپر قبر کشائی کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں اور عالم برزخ کے معاملات کو اسلام کے اندر مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لوگ خوف کے اندر ہیں۔ دیکھیں یقینی بات ہے کہ اگر ایسی کیفیات کسی جگہ پر پائی جاتی ہیں تو اس کی تحقیقات اس بندے کے خاندان میں کی جائیں کہ آیا کہ اس نے کیا مرتے وقت یا اس سے پہلے کوئی ایسے حالات اس کے ساتھ پیش آئے ہوں یا اس کے کوئی ایسے اعمال ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ عذاب قبر جو ہے وہ باقی اگر قبروں کے اندر بھی عذاب ہو رہا ہے تو وہاں ان کا پتہ نہیں چل رہا، تو اس کے اوپر یہ کیفیات کا طاری ہونا شاید اس بات کی دلیل ہو کہ یہ بندہ اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کا عذاب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی کر دیا گیا۔ ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں تو حضور علیہ السلام قبرستان سے گزرے تو ایک قبر کے اندر دیکھا کہ صاحب قبر کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے، 2 قبروں کے اندر صاحبان قبر کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک کو جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک کو چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔
تو آپ نے دیکھا تو عذاب تو برحق ہے. تو اس طرح ممکن ہے کہ دوسرے لوگوں کی عبرت کے لیے اس کے عذاب کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہو. تو اس طرح محض اس بات کی وجہ سے قبر کشائی کرنا شرعاً جائز نہیں. جی ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کی باتیں سنی ہیں. شرعی طور پر قبر کشائی نہیں ہے. یہ لوگوں کا جو ایک خوف ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں عثمان کو دیں اجازت. اللہ